السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے کوکورو کتا۔ بہت پرانی بات ہے۔ ایک ایسے گاؤں میں جہاں سرخ مٹی پاؤں کو گرما دیتی تھی اور کھجور کے بلند درخت ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کرتے تھے، وہاں کوکورو نام کا ایک خاموش تباہ شکاری کتا رہتا تھا۔ کوکورو کم بھونکتا تھا، وہ خوراک کے ٹکڑوں کے لیے دوسرے کتوں سے لڑتا نہیں تھا۔ جب باقی کتے اپنے ہی سائے کا پیچھا کرتے اور دھول میں آپس میں الجھتے تو وہ بس خاموشی سے دیکھتا اور یاد رکھتا۔ اس لیے گاؤں کے اکثر لوگ اسے سست اور ناسمجھ سمجھتے تھے۔ نوجوان شکاری ہنستے ہوئے کہتے، اسے دیکھو، یہ کتا گھورنے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ لیکن بوڑھی ماما سادے، جن کی آنکھوں نے وقت کے کئی موسم دیکھے تھے، بس مسکرا کر کہتی، خاموش آنکھ بہت دور تک دیکھتی ہے۔ ایک سال سخت خشک سالی آئی۔ 3 شکاری ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل کی گہرائی میں جا نکلے۔ سورج چڑھا پھر ڈھل گیا مگر وہ واپس نہ آئے۔ اگلی صبح گاؤں میں بے چینی ایسے پھیل گئی جیسے آندھی میں اڑتی دھول۔ سردار نے حکم دیا، انہیں تلاش کرنا ہوگا۔ طاقتور، تیز رفتار اور زور سے بھونکنے والے کتے لائے گئے۔ سب اپنی طاقت دکھا رہے تھے۔ کوکورو ہجوم کے ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ لوگ ہنسے، اس سست کتے کو مت لے جانا، مگر ماما سادے نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اس خاموش کتے کو بھی ساتھ جانے دو۔ دل پر پتھر رکھ کر سب مان گئے۔ کوکورو نے ناک زمین سے لگائی اور چلنا شروع کیا۔ نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، بس ثابت قدمی کے ساتھ وہ اونچی گھاس سے گزرا، خشک ندیوں کو پار کیا اور ان گھنے درختوں کے بیچ سے نکلا جہاں سورج کی روشنی بھی ہچکچاتی تھی۔ دوسرے کتے جلد بازی میں بار بار راستہ کھو بیٹھتے، مگر کوکورو رکتا، سونگھتا، سوچتا اور پھر پورے یقین سے قدم بڑھاتا۔ غروب آفتاب تک وہ سب کو ایک تنگ کھائی تک لے گیا۔ نیچے سے مدھم آوازیں آ رہی تھی۔ لاپتہ شکاری وہاں گرے پڑے تھے، زخمی اور کمزور۔ وہ واپسی کا راستہ بھول چکے تھے۔ گاؤں والوں کی خوشی کی آوازیں فضا میں ایسے گونجی جیسے کسی تہوار کے ڈھول۔ ماما سادے نے دھیرے سے کہا، میں نے کہا تھا نا، خاموش آنکھ دور تک دیکھتی ہے۔ اس دن کے بعد کسی نے کوکورو کو سست نہیں کہا، اور جب بھی کوئی نوجوان بے جا شیخی بگاڑتا، بزرگ اسے یاد دلاتے، شور مچانا دانائی نہیں، جو غور سے دیکھتا ہے وہی صحیح راستہ پاتا ہے۔ اخلاقی سبق: خاموش معاہدہ اور صبر اکثر وہ حقیقت دکھا دیتے ہیں جو شور، جلد بازی اور نمائش میں چھپ جاتی ہے۔ دنیا اکثر بولنے والوں کو عقل مند اور خاموش رہنے والوں کو کمزور سمجھ لیتی ہے، حالانکہ اصل حکمت زیادہ تر خاموشی میں پروان چڑھتی ہے۔ کسی کے ظاہر پر فیصلہ کرنے کے بجائے اس کے عمل، صبر اور گہرے مشاہدے کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ پرسکون ذہن ہی مشکل راستوں میں بھی درست سمت پہچان لیتا ہے۔ شکریہ۔